فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نامی کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 35 پڑھیں گے۔ 17واں باب چیپٹر نمبر 17، جمادات و نباتات سے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، اور وہ کئی طرح کے ہیں۔ محدثان خاصہ و عامہ نے حضرت صادق اور جابر بن عبداللہ انصاری وغیرہ سے روایت کی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے دروں سے جب گزرتے تھے تو ہر سنگریزہ اور درخت حضرت کی تعظیم کے لیے جھک جاتا اور کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ دوسرا معجزہ بسند معتبر روایت ہے کہ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ جب حضرت عبدالمطلب کی وفات کے آثار ظاہر ہوئے، اپنے فرزندوں سے کہا کہ تم میں کون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت و کفالت کرے گا؟ وہ بولے کہ محمد خود نہایت دانا اور سمجھدار ہیں، جس کو وہ خود پسند کرے اسی کی کفالت میں ان کو دے دیجیے۔ عبدالمطلب نے فرمایا اے محمد، تمہارا دادا سفر آخرت کے لیے آمادہ ہے، تم اپنے کس چچا اور چچی کی کفالت میں رہنا چاہتے ہو؟ حضرت نے اپنے سب چچا کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور ابو طالب کے پاس چلے گئے۔ جناب عبدالمطلب نے فرمایا ابو طالب، میں تمہاری امانت و دیانت سے واقف ہوں، تم کو محمد کے لیے مثل میرے ہونا چاہیے۔ غرض حضرت ابو طالب حضرت کو اپنے گھر لائے۔ فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ میں ان کی خدمت میں مشغول ہوئی، وہ مجھ کو ماں کہتے تھے۔ ہمارے گھر میں خرمے کے چند درخت تھے، پہلی فصل رطب کی تھی۔ حضرت کے ہمسن 40 لڑکے تھے جو روزانہ رطب چن لیتے تھے جو درختوں سے گرے ہوتے اور ایک دوسرے سے چھینتے، آپس میں لڑتے، لیکن میں نے کبھی حضرت کو کسی لڑکے سے رطب چھینتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں خود حضرت کے لیے کچھ رطب چن کر رکھ لیتی اور کبھی میری کنیز چن لیا کرتی۔ ایک روز اتفاق سے ہم دونوں رطب چننا بھول گئے۔ حضرت سو رہے تھے اور لڑکے آئے اور سارے رطب چن لے گئے۔ میں شرم کی وجہ سے لیٹ گئی اور اپنا منہ چھپا لیا۔ حضرت بیدار ہوئے تو باغ میں گئے، وہاں ایک رطب بھی نہ ملا، واپس چلے آئے۔ میری کنیز نے حضرت سے معذرت چاہی کہ آج میں رطب چننا بھول گئی۔ حضرت یہ سن کر پھر باغ میں گئے اور ایک درخت سے خطاب فرمایا کہ میں بھوکا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ وہ درخت خوش نصیب جھک گیا، گویا اپنا سر حضرت کے پائے مبارک پر رکھ دیا اور اپنی شاخیں نزدیک کر دیں۔ جس قدر خواہش تھی حضرت نے اس میں سے رطب کھائے۔ اس درخت نے اپنی قدر و منزلت کے سبب خوشی میں سر آسمان پر کھینچا۔ جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ مجھے یہ حال دیکھ کر بہت تعجب ہوا۔ حضرت ابو طالب آئے تو میں نے خلاف معمول دروازہ دوڑ کر کھولا اور جو کچھ دیکھا تھا ان سے بیان کیا۔ ابو طالب نے کہا یہ انوکھی باتیں مظہر العجائب سے دیکھ کر تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ پیغمبر ہوگا اور تمہارے بطن سے زمانہ پیری میں ایک فرزند پیدا ہوگا جو اس کے مثل ہوگا اور اس کا وزیر وہ وسیع ہوگا۔ اس کے 20 سال بعد حضرت امیر المومنین علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تیسرا معجزہ بسند معتبر عمار یاسر سے منقول ہے کہ میں ایک سفر میں حضرت کے ہمراہ تھا اور ایک جنگل میں ہم نے منزل کی جس میں درخت بہت کم تھے۔ جب حضرت نے رفع حاجت کا ارادہ کیا، ادھر ادھر نگاہ کی، بہت دور 2 درخت نظر آئے۔ مجھ سے فرمایا کہ اے عمار، ان درختوں کے پاس جاؤ اور کہو کہ رسول خدا تم کو حکم دیتے ہیں کہ ایک دوسرے سے متصل ہو جاؤ تاکہ تمہارے آڑ میں حضرت رفع حاجت فرمائیں۔ جناب عمار گئے اور حضرت کا پیغام درختوں کو پہنچایا تو وہ ایک دوسرے کی طرف دوڑے اور باہم مل کر ایک ہو گئے۔ حضرت فارغ ہو چکے تو فرمایا اب اپنی جگہوں پر واپس چلے جاؤ۔ وہ دونوں درخت بہت جلد واپس چلے گئے۔
بسند ہے معتبر امیر المومنین اور حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نے درختوں کو خود حکم دیا اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہو گئے۔ جب حضرت رفع حاجت کر چکے تو فرمایا کہ واپس اپنی جگہوں پر چلے جاؤ، اور وہ چلے گئے۔ بعض صحابہ وہاں گئے تاکہ حضرت کا براز دیکھیں، وہاں ان کو کچھ نظر نہ آیا۔ چوتھا معجزہ بہت سی معتبر سندوں کے ساتھ خاصہ و عامہ نے روایت کی کہ جب حضرت نے ہجرت فرمائی اور مدینے میں آ کر ایک مسجد تعمیر کی، محراب کے پاس ایک پرانا خرمے کا خشک درخت تھا۔ جب حضرت خطبہ فرماتے تو اس درخت سے ٹیک لگا لیا کرتے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک رومی شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ اجازت دیں تو میں آپ کے واسطے ایک ممبر تیار کر دوں جس پر بیٹھ کر آپ خطبہ پڑھا کریں۔ حضرت نے اجازت دے دی۔ اس نے 3 زینے کا ایک ممبر بنایا۔ حضرت تیسرے زینے پر بیٹھ کر خطبہ پڑھا کرتے۔ پہلی مرتبہ جب اس ممبر پر خطبے کے لیے تشریف لائے، اس درخت سے فریاد و زاری کی آواز آنے لگی جیسے اونٹنی اپنے بچے کے لیے چلاتی ہے۔ تو حضرت ممبر سے نیچے اترے اور درخت کو سینے سے لپٹا لیا تو وہ خاموش ہوا۔ حضرت نے فرمایا اگر میں اس کو گود میں نہ لیتا تو قیامت تک فریاد و فغاں کرتا رہتا۔ اس کو حنانہ کہتے تھے۔ وہ حضرت کے بعد باقی رہا یہاں تک کہ بنی امیہ نے مسجد کو خراب کیا اور از سر نو اس کی تعمیر کی اور اس درخت کو کاٹ ڈالا۔ دوسری روایت میں ہی حضرت نے فرمایا کہ اس درخت کو جڑ سے نکال کر ممبر کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ خاموش ہو جا، اگر تو چاہے تو تجھ کو بہشت کا درخت قرار دوں تاکہ وہاں صالحین تیرے پھل کھائیں، اور اگر چاہے تو دنیا میں تجھ کو پہلی حالت پر پھیر دوں کہ تو تر و تازہ ہو جائے اور تجھ میں پھل پیدا ہونے لگے۔ درخت نے آخرت اختیار کی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق یہ کہ جب وہ درخت گریہ و زاری کرنے لگا اور حضرت ممبر پر تشریف فرما تھے، حضرت نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ وہ زمین کو چیرتا پھاڑتا حضرت کے پاس ممبر تک پہنچا۔ حضرت نے اس کو لپٹا لیا اور اس کو تسکین و دلاسا دیا۔ اس وقت اس سے ایسے لڑکے کے رونے کی سی آواز آ رہی تھی جبکہ اس کو لوگ چپ کراتے ہوں، اور یہ معجزہ متواتر ہے۔ اب اس درخت کی جگہ واضح ہے، اس کو استوانہ حنانہ کہتے ہیں۔ پانچواں معجزہ نہج البلاغہ وغیرہ میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت کے پاس تھا، اشراف قریش آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے محمد، تم ایسا بڑا دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے باپ دادا نے کبھی نہیں کیا۔ ہم تم سے ایک بات چاہتے ہیں، اگر تم نے اس کو پورا کر دیا تو ہم سمجھیں گے تم پیغمبر ہو، ورنہ جادوگر اور جھوٹا مانیں گے۔ حضرت نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ وہ بولے اس درخت کو بلاؤ کہ جڑ اور ریشہ سمیت اکھڑ کر آئے اور تمہارے پاس آ کر کھڑا ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا خدا ہر چیز پر قادر ہے، اگر وہ ایسا کر دکھائے تو تم ایمان لاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا، میں تمہارا سوال پورا کرتا ہوں۔ جانتا ہوں کہ تم ایمان نہ لاؤ گے اور تم میں سے ایک گروہ جنگ بدر میں قتل کیا جائے گا اور چاہے بدر میں ڈال دیا جائے گا، اور کچھ لوگ مجھ پر لشکر کشی کریں گے اور مجھ سے جنگ کریں گے۔ پھر فرمایا کہ اے درخت، اگر تو خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اور مجھ کو خدا کا رسول جانتا ہے تو بحکم خدا اپنے مقام سے اپنی جڑوں اکھڑ کر میرے پاس آ کر کھڑا ہو جا۔ جناب امیر فرماتے ہیں کہ اسی خدا کی قسم جس نے حضرت کو حق کے ساتھ محبوس فرمایا ہے، وہ درخت اپنی جڑوں سمیت اپنے مقام سے اکھڑ کر تیزی سے نہایت سخت آواز مثل پرندوں کے پروں کی آواز کے ساتھ دوڑتا ہوا آیا اور حضرت کے پاس کھڑا ہو گیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا اور اپنی بلند شاخیں میرے اور حضرت کے سر پر پھیلا دیں۔ میں حضرت کی دائنی جانب کھڑا تھا۔ جب ان لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا، نخوت و غرور کے ساتھ بولے کہ اس کو اب حکم دیجیے کہ واپس جائے اور 2 حصے ہو کر ایک حصہ آئے اور ایک حصہ وہیں کھڑا رہے۔ حضرت نے اس کو حکم دیا تو وہ واپس گیا اور اس میں سے نصف علیحدہ ہو کر نہایت شدت کی آواز کے ساتھ دوڑتا ہوا حضرت کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ اب اس نصف کو حکم دیجیے کہ اپنے نصف جز سے جا کر مل جائے۔ حضرت نے اس کو حکم دیا اور اس نے فوراً تعمیل کی۔ اس وقت میں نے کہا لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا شخص جو ایمان لایا میں ہوں، اور سب سے پہلا شخص جو اقرار کرتا ہے میں ہوں کہ جو کچھ درخت نے کہا بحکم خدا کیا اور آپ کے رسالت کی تصدیق و تعظیم کے لیے ہے۔ اس وقت تمام کافروں نے کہا کہ معاذ اللہ، ہم کہتے ہیں کہ تم ساحر و کذاب اور عجیب فن سحر جانتے ہو، اور تمہاری تصدیق وہی کر سکتا ہے جو مثل اس شخص کے ہو جو تمہارے پہلو میں کھڑا ہے۔ یہ معجزہ بھی متواترات سے ہے اور بہت طریقوں سے مذکور ہے۔
چھٹا معجزہ بسند ہے معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک شخص حضرت کی خدمت میں آیا اور کہا مجھے کوئی معجزہ دکھائی۔ حضرت کے سامنے دو درخت تھے جو ایک دوسرے سے دور تھے۔ حضرت نے ان سے خطاب فرمایا کہ یکجا ہو جاؤ۔ وہ اپنی جگہ سے حرکت میں آئے اور ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ پھر فرمایا کہ علیحدہ ہو جاؤ، تو وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر چلے گئے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص ایمان لایا۔ ساتواں معجزہ بسند معتبر حضرت عباس سے منقول ہے کہ جناب ابو طالب نے جناب رسول خدا سے کہا کہ اے برادر زادے، خدا نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ فرمایا ہاں۔ ابو طالب نے کہا تو مجھے کوئی معجزہ دکھائیے، اسی درخت کو بلائیے۔ حضرت نے اس کو پکارا، وہ حضرت کے پاس آیا اور سجدہ کیا اور واپس گیا۔ ابو طالب نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں۔ اے علی، اپنے پسر ام کے پہلو میں نماز پڑھو۔ آٹھواں معجزہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں منقول ہے کہ جب یہودیوں اور آل محمد کے دشمنوں کے بارے میں پارہ نمبر 1 آیت نمبر 74 سورہ بقرہ نازل ہوئی، یعنی اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے کہ پتھر، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، تو ان اشقیاء نے کہا اے محمد، تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارے دلوں میں فقیروں کے ساتھ مباحثات اور کمزوروں کی اعانت اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اور پتھر بھی ہمارے دلوں سے زیادہ نرم ہیں اور ہم سے زیادہ حق کی اطاعت کرتے ہیں، تو یہ پہاڑ ہمارے نزدیک ہیں، آؤ ان میں سے ایک کے پاس چلیں۔ اگر یہ گواہی دیں کہ تم سچے ہو تو ہم تمہاری اطاعت کریں گے، اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں یا جواب نہ دیں تو ہم سمجھیں گے کہ تم دروغ گو ہو۔ حضرت نے فرمایا بہتر ہے، جس پہاڑ کو تم منتخب کرو اس کے پاس چلے۔ انہوں نے ایک پہاڑ جو آبادی سے باہر تھا انتخاب کیا اور حضرت کو اس کے قریب لے گئے۔ حضرت نے اس پہاڑ سے خطاب فرمایا کہ میں تجھ کو محمد اور ان کی آل کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، خدا نے جن بزرگوں کے ناموں کی برکت سے عرش کو ان 8 فرشتوں کے کاندھوں پر ہلکا کر دیا، اس کے بعد جبکہ وہ فرشتے گروہ ملائکہ کے ساتھ جن کی تعداد سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا اس کو حرکت نہ دے سکے تھے، اور تجھ کو محمد اور ان کی آل طیبین کا واسطہ جن کے ناموں کے ذکر کے سبب سے خدا نے آدم کی توبہ قبول فرمائی اور ان کے انوار کا وسیلہ اختیار کرنے کے باعث حضرت ادریس کو بہشت میں مقام بلند عطا کیا کہ محمد کے لیے جو کچھ خدا نے تجھ کو ان کی تصدیق کے بارے میں سپرد فرمایا ہے اور ان یہودیوں کے دلوں کی سخاوت اور سختی کے لیے گواہی دیتا ہے۔ یہ سن کر پہاڑ کو زلزلہ ہوا اور اس میں سے پانی جاری ہو گیا۔ پھر آواز بلند اس نے ندا کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رب العالمین کے رسول اور اولین و آخرین کے سردار ہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ ان یہودیوں کے دل جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا پتھر سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ پتھر سے تو کبھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں لیکن ان کے دلوں سے کچھ نہیں نکل سکتا، اور گواہی دیتا ہوں کہ یہ سب جھوٹے ہیں ان باتوں میں جس میں آپ کو پروردگار عالم پر افطرا کی نسبت دیتے ہیں۔ پھر حضرت نے فرمایا اے کوہ، میں چاہتا ہوں کہ تو بیان کر کیا خدا نے تجھ کو میری اطاعت کا حکم دیا ہے؟ تجھ کو محمد اور ان کی آل طاہرہ کی عزت کی قسم جن کی برکت سے خدا نے نوح کو کرب عظیم سے نجات دی، ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا اور ان کو اس میں تخت مزین اور فرشائے نرم پر متمکن فرمایا، جن کو اس بادشاہ جبار نمرود نے اپنی سلطنت میں نہ دیکھا اور نہ دوسرے بادشاہوں نے دیکھا اور سنا تھا، اور اس درخت کے گرد خدا نے طرح طرح کے خوشنما درخت اگا دیے اور قسم قسم کے گل و ریاحین اور میوے پیدا کر دیے، جن میں سے ہر ایک کی سال میں ایک مرتبہ فصل آتی ہے۔ پہاڑ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے بیان فرمایا سچ ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اگر آپ خدا سے چاہیں کہ دنیا کے تمام مردوں کو بندر اور سور بنا دے تو خدا ضرور بنا دے گا، اور اگر آپ خدا سے سوال کریں تو سب کو فرشتہ بنا دے، اور دعا کریں تو خدا آگ کو برف اور برف کو آگ بنا دے، اور اگر آپ دعا کریں تو خدا زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین بنا دے۔ اور گواہی دیتا ہوں کہ خدا نے آسمانوں، زمینوں، پہاڑوں، دریاؤں اور میدانوں کو آپ کا فرما بردار بنایا ہے، بلکہ تمام مخلوقات آپ کے تابع ہیں، آپ جو حکم دیں گے وہ تعمیل کریں گے۔ ان معجزات کے دیکھنے کے بعد اس یہودیوں کے گروہ نے کہا اے محمد، تم ہمارے ساتھ فریب کرتے ہو
اور اس پہاڑ کے پیچھے اپنے اصحاب میں سے کچھ کو بیٹھا رکھا ہے، وہ باتیں کرتے ہیں اور تم کہتے ہو کہ پہاڑ گفتگو کر رہا ہے۔ اگر سچے ہو تو پہاڑ سے دور ہو کر اس کو حکم دو کہ جڑ سے اکھڑ کر تمہارے پاس آئے، پھر کمر سے دو حصہ ہو کر نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا حصہ نیچے ہو جائے، تب ہم سمجھیں گے کہ تم نے کچھ فریب نہیں کیا ہے اور یہ خدا کی جانب سے ہے جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو۔ اس وقت حضرت نے ایک پتھر کی جانب اشارہ کیا جو 5 رطل وزنی تھا اور فرمایا اے پتھر میرے پاس آ۔ وہ حضرت کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت نے اس یہودی سے کہا کہ یہ پتھر اٹھا کر اپنے کان تک لے جا تاکہ یہ پتھر وہی شہادت دے جو پہاڑ نے دی ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا تو پتھر بقدرت خدا گویا ہوا اور جو کچھ تمام پہاڑوں سے آواز آئی تھی وہی آواز اس پتھر سے بھی سنائی دی۔ حضرت نے فرمایا کیا اس پتھر کے پیچھے بھی کوئی آدمی ہے جو تجھ سے باتیں کر رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، لیکن جو کچھ میں نے طلب کیا ہے وہ کر دکھاؤ۔ حضرت ان پر حجت تمام کرنے کے لیے پہاڑ سے دور ہوئے اور میدان میں جا کر کھڑے ہوئے اور فرمایا اے پہاڑ، بجائے حق محمد و آل محمد اور خدا کے خاص بندوں کے ان کا توسل کرنے کے سبب سے خدا نے قوم عاد پر ایک سرد ہوا بھیجی جو لوگوں کو زمین سے اٹھا کر بلند کرتی تھی، اور اس نے جبرائیل کو حکم دیا کہ قوم صالح پر نعرہ لگائیں جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ اپنے مقام سے بحکم خدا میرے پاس اس جگہ تک آ، اور اپنا ہاتھ حضرت نے زمین پر رکھ کر اشارہ کیا۔ یہ سنتے ہی پہاڑ باذن خدا حرکت میں آیا اور نہایت تیزی سے گھوڑے کے مانند جہاں تک حضرت نے نشان دیا تھا آیا اور کھڑا ہو گیا اور بولا میں سنتا ہوں اور آپ کا مطیع و فرمانبردار ہوں۔ یا رسول اللہ، ان دشمنان دین کی خاک پر ناک رگڑی جائے، آپ جو حکم دیں میں اس کی اطاعت کروں گا۔ حضرت نے فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں کہ زمین سے اکھڑ کر 2 حصے ہو جا، نیچے کا حصہ اوپر اور اوپر کا نیچے آئے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ کا حکم ہے کہ ایسا ہو جاؤں؟ فرمایا ہاں۔ بیان کرتے ہیں کہ اس پہاڑ نے ان دشمنوں سے کہا جو کچھ تم نے دیکھا ہے کیا وہ موسیٰ کے معجزات سے کم ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان معجزات موسیٰ پر ایمان لائے ہو؟ یہ سن کر یہودیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کہا اب گریز کا موقع ہی نہیں۔ بعضوں نے کہا یہ شخص قسمت والا ہے اور قسمت والے جو ارادہ کرتے ہیں ان کے لیے پورا ہوتا ہے۔ پھر پہاڑ نے ان کو ندا کی کہ اے دشمنان خدا، جو کچھ تم نے کہا اس سے موسیٰ کی نبوت کو تم نے باطل کر دیا، کیونکہ موسیٰ کا منکر ہی کہہ سکتا ہے کہ ان کے معجزات قسمت کے سبب سے تھے۔ 9واں معجزہ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں مذکور ہے کہ کافران قریش جو حضرت سے مخالفت کرتے تھے کہتے تھے کہ آؤ حبل ایک بڑا بت کے پاس چلے اور اس کو منصف قرار دیں تاکہ وہ ہماری سچائی اور تمہاری کذب کی گواہی دے۔ غرض وہ سب حبل کے پاس آئے۔ جب حضرت اس کے پاس پہنچے وہ بت حضرت کی تعظیم کے لیے منہ کے بل گر پڑا اور آپ کی رسالت اور آپ کے بھائی علی کی امامت کی اور ان کے فرزندوں کے لیے خلافت اور وراثت کی گواہی دی۔ 10واں معجزہ اسی تفسیر میں مذکور ہے کہ جب کفار قریش نے جناب رسول خدا کو شعیب ابی طالب میں محصور کر دیا اور شعیب کے دروازے پر ایک جماعت کو تعینات کر دیے کہ کوئی حضرت اور آپ کے ہمراہیوں کے لیے کچھ سامان غذا نہ لے جا سکے اور دزہ سے باہر بھی کسی کو نہ آنے دیں اور درے سے باہر بھی کسی کو نہ آنے دیں کہ کچھ سامان کھانے کے لیے لا سکے۔ اس وقت خدا نے حضرت اور آپ کے اعزاء اور رقبہ کے لیے من و سلوہ سے بہتر غذا عطا کی جو بنی اسرائیل کے لیے نازل فرمائی تھی، اور حضرت کی دعا کی برکت سے آپ کے ہمراہی میوہ و حلوہ وغیرہ سب جو کچھ طلب کرتے تھے وہ مہیا ہوتا تھا اور بہترین لباس ان کو ملتا تھا۔ جب ان لوگوں نے کہا کہ اب تو ہم اس درے سے دل تنگ ہو چکے ہیں تو حضرت نے اپنے ہاتھ سے دائیں اور بائیں اشارہ کیا اور پہاڑوں سے فرمایا کہ دور ہو جاؤ، تو وہ دور ہو گئے اور درے کے درمیان ایک وسیع میدان ظاہر ہو گیا جس کے دونوں کنارے نظر نہیں آتے تھے۔ پھر حضرت نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اور فرمایا کہ درختوں اور میووں اور پھلوں کے قسم سے جو کچھ خدا نے تم کو سپرد کیا ہے ظاہر کرو، تو وہ تمام صحرا سبزہ و گل و ریاحین اور قسم قسم کے درختوں اور گوناگون میووں سے بھر گیا اور تمام باغوں سے بہتر ہو گیا۔ 11واں معجزہ
حدیث حسن میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نے ایک پتھر کو درمیان راہ رکھ دیا تاکہ پانی اپنی جگہ سے واپس کر دے اور بڑھنے نہ دے۔ وہ پتھر آج تک باقی ہے اور اتنی مدت میں کسی کا پیر اس پتھر سے نہیں ٹکرایا اور نہ کسی جانور کو کچھ تکلیف پہنچی۔ 12واں معجزہ وہ روایت ہے کہ ایک یہودی نے ایک مسلمان کا کوئی کام اس شرط پر کیا تھا کہ اس کے لیے وہ مسلمان ایک نخلستان تیار کرے گا جس میں طرح طرح کے خرمے کے درخت ہوں۔ حضرت کو معلوم ہوا تو آپ نے جناب امیر سے فرمایا کہ اتنے بیج منگائیے جتنے درختوں کی شرط کی گئی تھی۔ پھر ایک ایک بیج حضرت اپنے دہنے مقدس میں رکھ کر امیر المومنین کو دیتے جاتے اور وہ اس کو زمین میں دبا دیتے۔ جب دوسرا بیج بوتے تھے تو پہلا بیج درخت بن جاتا، جب تیسرا بیج بوتے تھے تو پہلا درخت برابر اور ہو جاتا، یہاں تک کہ ایک ساتھ میں تمام باغ تیار ہو گیا اور درختوں میں زرد و سرخ، سیاہ اور سفید خرمے پیدا ہو گئے۔ پھر وہ باغ اس یہودی کے حوالے کر دیے گئے۔ ایسی ہی مثال حضرت سلمان کے حالات میں مذکور ہوگی انشاءاللہ۔ 13واں معجزہ حدیث معتبر میں مذکور ہے کہ ایک روز جناب رسول خدا حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ایک نخلستان سے گزر رہے تھے کہ ایک درخت نے دوسرے سے کہا یہ رسول خدا ہیں اور وہ ان کے وصی ہیں، اسی سبب سے ان کے خرموں کو سیاحانی کہتے ہیں کیونکہ ان درختوں نے رسالت و وصایت کی گواہی دی تھی۔ 14واں معجزہ جابر انصاری سے منقول ہے کہ ہم جنگ احزاب میں خندق کھود رہے تھے، خندق کے گرد ایک سر بلند ٹیلہ واقع تھا۔ ہم نے حضرت کی خدمت میں جا کر عرض کیا، حضرت نے فرمایا فکر نہ کرو، بہت جلد ایک عجیب امر دیکھو گے۔ جب رات ہوئی تو اس ٹیلے سے آوازیں آنے لگیں اور چند اشعار سنائی دیے جن کا مضمون یہ تھا کہ ٹیلے کو جڑ سے کھود کر بہت دور پھینک آؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رشید کی اعانت کرو اور ان کے چچا زاد بھائی کے مددگار رہو، لیکن وہاں کوئی نظر نہ آتا تھا۔ جب صبح ہوئی تو وہاں ٹیلے کا نشان تک نہ تھا۔ 15واں معجزہ ابن شہر عاشوب نے روایت کی کہ جناب رسول خدا ایک مرتبہ ایک سوکھے درخت سے اپنی پیٹھ لگا کر کھڑے ہو گئے، وہ اسی وقت سرسبز ہو گیا اور اس میں پھل لگ گئے۔ 16واں معجزہ پھر روایت کی ہے کہ ایک روز حضرت جوفہ میں ایک چھوٹے درخت کے نیچے ٹھہرے، آپ کے اصحاب آپ کے گرد تھے جن پر سایہ نہ تھا اور دھوپ تیز تھی، اور یہ بات حضرت پہ گراں تھی کہ خود سائے میں اور وہ دھوپ میں۔ ناگاہ وہ درخت بحکم خدا بلند ہوا اور اس کی شاخیں پھیل گئیں اور تمام اصحاب پر اس کا سایہ ہو گیا۔ اس وقت خدا نے یہ آیت نازل فرمائی، پارہ نمبر 19 آیت نمبر 45 سورہ فرقان، کیا تم نے اپنے پروردگار کا لطف و کرم نہیں دیکھا کہ اس نے کس طرح سائے کو پھیلا دیا اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ساکن کر دیتا۔ 17واں معجزہ نمبر 17، عیاشی نے سعید بن جبیر سے روایت کی کہ کفار قریش نے کعبے میں 360 بت نصب کیے تھے، ہر قبیلے کا 1-2 بت تھا۔ جب آیت اشہد ان لا الہ الا اللہ نازل ہوئی تو وہ تمام بت سجدے میں گر پڑے۔ 18واں معجزہ ابن بابویہ وغیرہ نے حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک مرتبہ حضرت طواف کر رہے تھے، جب رکن غربی کی جانب پہنچے اور اس سے آگے بڑھے وہ رکن گویا ہوا کہ یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے پروردگار کے گھر کے ارکان میں سے نہیں ہوں کیونکہ آپ نے مجھ پر ہاتھ نہیں پھیرا۔ حضرت اس کے پاس گئے اور فرمایا خاموش ہو، تجھ پر سلامتی ہو، میں تجھے ترک نہ کروں گا۔ 19واں معجزہ سفار قطب راوندی اور ابن بابویہ نے روایت کی کہ ایک روز جناب رسول خدا ایک نخلستان میں تشریف لے گئے، خرمے کے تمام درختوں نے ہر طرف سے بولنا شروع کیا اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور استدعا کی کہ ہمارے خرمے نوش فرمائیے اور اپنے خوشے لٹکا دیے۔ حضرت نے ہر درخت میں سے کھایا، جب خرمائے اجوا کے قریب پہنچے تو اس کی شاخیں جھکی اور حضرت کو سجدہ کیا۔ حضرت نے فرمایا خدا بندہ اس میں برکت عطا فرما اور لوگوں کو اس سے نفع دے۔ اسی سبب سے روایت کرتے ہیں کہ اجوا بہشت کا خرمہ ہے۔ 20واں معجزہ راوندی اور ابن شہر عاشوب نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ بنی عامر کے قبیلے کا ایک دیہاتی حضرت کی خدمت میں آیا اور کہا کہ کس بات سے آپ کو خدا کا رسول سمجھوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اس خرمے کے گچھے کو بلاؤں اور وہ درخت کے اوپر سے نیچے آ جائے تو کیا تو مجھ کو خدا کا رسول تسلیم کرے گا؟ اس نے کہا ہاں۔
آپ نے اس خوشے کو بلایا، وہ درخت سے ٹوٹ کر زمین پر آیا اور اپنے آپ کو کھینچتا وہ درخت حضرت تک پہنچایا اور سجدہ کیا۔ حضرت نے فرمایا اپنی جگہ پر واپس جا۔ وہ واپس جا کر اسی طرح درخت میں لٹک گیا۔ یہ دیکھ کر اس عرابی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کے رسول ہیں، اور ایمان لایا، اور واپس ہی کہتا وہ چلا کہ اے آل عامر ابن سعصع، میں ہرگز حضرت کی تکذیب نہ کروں گا۔ 21واں معجزہ۔ پھر انہی حضرات سے روایت کی گئی ہے کہ ایک مرد بنی ہاشم میں سے ایک رکانہ نامی کافر تھا، اور لوگوں کے قتل پر بڑا حریص تھا، اور وادی سنم میں گوسفند چرایا کرتا تھا۔ ایک روز حضرت اس وادی میں گئے۔ اس نے حضرت کو دیکھ کر کہا کہ اگر میرے اور تمہارے درمیان قرابت نہ ہوتی تو بے شک میں کچھ بات کیے بغیر تم کو قتل کر دیتا۔ تم ہی وہ ہو کہ ہمارے خداؤں کو گالی دیتے ہو۔ اس وقت اپنے خدا کو بلاؤ، وہ مجھ سے تم کو بچائے۔ آؤ مجھ سے کشتی لڑو، اگر مجھ کو زیر کر دو گے تو 10 گوز فند دوں گا۔ حضرت نے اس کو زمین سے اٹھا کر پٹک دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے۔ رکانہ بولا یہ کام تمہارا نہ تھا بلکہ تمہارے خدا نے مجھ کو زیر کر دیا ہے۔ آؤ دوسری مرتبہ کشتی لڑیں، اگر پھر تم نے مجھے زیر کر دیا تو 10 گوسفند اور دوں گا۔ حضرت نے دوسری مرتبہ بھی اس کو زیر کیا، پھر اس نے 10 گوسفند کی اور شرط کی، پھر حضرت نے اس کو پٹک دیا، یہاں تب وہ بولا کہ لات و عزا کی خرابی ہو، انہوں نے میری مدد نہ کی۔ حضرت نے فرمایا مجھے تیری گوسفندیں نہیں چاہیے، لیکن میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور نہیں چاہتا کہ تو جہنم میں جائے۔ اگر تو مسلمان ہو جائے گا تو عذاب الہی سے بے خوف ہو جائے گا۔ اس نے کہا جب تک کوئی معجزہ نہ دکھاؤ گے مسلمان نہ ہوں گا۔ حضرت نے فرمایا میں تجھ پر خدا کو گواہ قرار دیتا ہوں کہ تو عہد کرے کہ اگر معجزہ دیکھے گا تو ایمان لائے گا۔ اس نے کہا ہاں ایمان لاؤں گا۔ ایک درخت حضرت کے نزدیک تھا، آپ نے اس کو حکم دیا کہ اے درخت بحکم خدا میرے پاس آ جا۔ یہ سنتے ہی وہ درخت آدھا ہو کر ایک حصے اپنے تنے کے ساتھ آ کر درخت کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ رکانہ نے کہا بے شک یہ بڑا معجزہ ہے، اب فرمائیے کہ یہ واپس جائے۔ حضرت نے اس کو حکم دیا اور وہ واپس چلا گیا اور اپنے نصف سے متصل ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مسلمان ہوتا ہے؟ اس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ مدینہ کی عورتیں طعنہ دیں کہ میں آپ کے خوف سے مسلمان ہو گیا، لیکن اپنی گوسفندیں لے لو۔ حضرت نے فرمایا جب تو مسلمان نہیں ہوتے تو مجھے تیری بکریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ 22واں معجزہ۔ ابن شہر عاشوب نے روایت کی کہ جب رسول خدا صحابہ کے ساتھ جنگ مقفع بن حمیس کے لیے روانہ ہوئے تو ایک اونچے پہاڑ کے قریب پہنچے جس کو گھوڑے عبور کرنے سے عاجز تھے۔ حضرت نے دعا کی تو وہ پہاڑ زمین کے برابر ہو گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور لشکر کے لیے راستہ وسیع ہو گیا۔ 23واں معجزہ۔ ابن بابویہ صفار اور راوندی رحم اللہ تعالیٰ نے بسند معتبر روایت کی کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھ کو جب حضرت نے یمن کی جانب بھیجا تاکہ ان لوگوں کی اصلاح کروں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ بہت زیادہ اور سن رسیدہ لوگ ہیں اور میں کمسن ہوں۔ حضرت نے فرمایا اے علی جب عقبہ عفیق کے اوپر پہنچنا تو بآواز بلند ندا کرنا کہ اے درختوں، سنگریزوں اور اے زمینوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو سلام کہتے ہیں۔ جناب امیر فرماتے کہ میں روانہ ہوا اور جب عقبہ عفیق پر پہنچا تو دیکھا کہ اہل یمن سب کے سب ننگی تلواریں لیے نیزے سیدھے کیے میری طرف چلے آ رہے ہیں۔ میں نے بآواز بلند جو کچھ حضرت نے فرمایا تھا ندا کی تو ہر درخت، کلوخ اور سنگریزہ جو اس وادی میں تھا سب نے ایک ساتھ آواز بلند کی اور کہا خدا کے رسول محمد پر اور آپ پر سلام ہو۔ جب اہل یمن نے ان کی آوازیں سنی سب کانپ گئے، ان کے پیر لڑکھڑانے لگے، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور مطیع فرما برداروں کی طرح میرے پاس آئے میں نے ان کی اصلاح کی۔ 24واں معجزہ۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ جب حضرت بنی قریظہ کے قلعے کے نیچے پہنچے تاکہ ان کا محاصرہ کریں، ان کے قلعے کے گرد خرمے کے بہت سے درخت تھے۔ حضرت نے اپنے دست مبارک سے اشارہ کر کے فرمایا دور ہٹ جاؤ۔ یہ سنتے ہی تمام درخت قلعے کے نیچے سے ہٹ کر دور میدان میں متفرق ہو گئے۔ 25واں معجزہ۔ شیخ طوسی اور قطب راوندی وغیرہ نے بسند معتبر امام رضا علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت کے
کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ میں اس پتھر کو مکے میں پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھ کو سلام کرتا تھا۔ 26واں معجزہ بسند معتبر شیخ طوسی نے سلمان سے روایت کی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آن حضرت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ علی بن ابی طالب آئے اور ایک پتھر کا ٹکڑا جو آپ کے ہاتھ میں تھا جناب رسول خدا کو دیا۔ ابھی وہ حضرت کے ہاتھ میں پہنچا نہیں تھا کہ بقدرت الہی گویا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رضیت باللہ ربا و بمحمد نبی و بعلی بن ابی طالب ولیہ، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اس کے رسول ہیں، میں خدا کی ربوبیت اور محمد کی نبوت اور علی کی ولایت پر راضی ہوا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے صبح کو یہ دعا پڑھے خدا کے خوف اور اس کے عذاب سے یمین ہوگا۔ 27واں معجزہ ابن بابویہ اور راوندی نے بسند معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ ایک یہودی جس کا نام سبہت تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ میں اپنے پروردگار کے بارے میں آپ سے دریافت کرتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا علم اور قدرت ہر مقام کو گھیرے ہوئے ہے لیکن وہ خود کسی مکان میں نہیں ہے۔ اس نے پوچھا وہ کس طرف ہے؟ فرمایا وہ اس کے کس طرف ہونے کا بیان کروں؟ کیونکہ اس نے ہر طرف کو پیدا کیا ہے اور وہ کسی مخلوق سے متصف نہیں ہو سکتا۔ اس نے پوچھا کس طرح سمجھوں کہ آپ پیغمبر ہیں؟ اس وقت پتھر، ڈھیلے اور ہر چیز جو حضرت کے آس پاس تھی سب نے فصیح زبان نے عربی میں کہا کہ یہ خدا کے رسول ہے۔ صحابت نے کہا اس سے زیادہ واضح کوئی امر میں نے نہیں دیکھا، لہذا خدا کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ خدا کے رسول ہیں۔ 28واں معجزہ بصائر الدرجات میں بسند معتبر روایت ہے کہ ایک روز جناب رسول خدا سہل بن حنیف اور خالد بن ایوب انصاری کے ساتھ بنی نجار کے ایک باغ میں داخل ہوئے۔ ناگاہ ایک کنویں کے ایک پتھر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے سلام کیا اور کہا آپ پر خدا کی جانب سے سلامتی ہو، اپنے پروردگار سے میری شفاعت فرمائیے کہ مجھے جہنم کے پتھروں میں شامل نہ کرے جس سے کافروں پر عذاب کرے گا۔ حضرت نے اپنے دست مبارک آسمان کی جانب بلند کیا اور کہا خدا بندہ اس پتھر کو جہنم کے پتھروں میں مت قرار دینا۔ 29واں معجزہ شیخ تبریزی و قطب راوندی اور ابن شہر عاشوب نے روایت کی کہ جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ طائف کے لیے ایک صحرا سے گزر رہے تھے جس میں بیر کے بہت سے درخت تھے، حضرت اپنی سواری پر سو گئے تھے۔ درمیان راہ میں ایک درخت تھا، جب حضرت اس کے قریب پہنچے وہ درخت بقدرت الہی بیچ سے دو حصے ہو کر آدھا دونوں طرف جا کر کھڑا ہو گیا اور آج تک اسی حال پر باقی ہے۔ لوگ اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کو سدرۃ النبی کہتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں اور اس کی پتیاں بھیڑوں اور اونٹوں کی حفاظت کے لیے ان کی گردنوں میں لٹکاتے ہیں اور یہ ایسا معجزہ ہے جس کا اثر آج تک باقی ہے۔ 30واں معجزہ راوندی نے روایت کی کہ حضرت کی بعثت کی ابتدا تھی۔ حضرت عرب کا ایک گروہ ایک بت کے پاس جمع تھا تاکہ اس کی پرستش کرے کہ بت کے اندر سے آواز آئی، اس نے بزبان فصیح کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے ہیں اور تم کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ سب منتشر ہو گئے اور ان میں سے اکثر ایمان لائے۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 35 کا اختتام کرتے ہیں اور پارٹ نمبر 36 کا آغاز 31ویں معجزے سے کریں گے انشاءاللہ۔